جی ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عدنان حیدر اور ہم ہیں نصرت جاوید کے ساتھ موجود۔ نصرت صاحب دیکھیں، پھر آپ کہیں گے کہ یہ پورا ہفتہ میں نے اپنے پروگرام کا آغاز آپ پر الزام تراشیوں سے کیا، پر میں کیا کروں، میں مجبور ہو جاتا ہوں۔ آپ کے جو ردیف اور قافیے جا کے ملتے ہیں وہ مجھے مجبور کر دیتے ہیں کہ آپ کو میں حقائق سامنے رکھتے ہوئے آپ سے بات کروں۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو رضاکارانہ طور پر دل و جان سے تحریک انصاف کا مشیر مقرر کر دیا اور آپ پلیز فار گاڈ سیک ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ میں آپ کی ہمدردی کا داعی نکلا ہوں سر۔ آپ اس قدر شفیق ہیں، خدا نہ خواستہ آپ عورت ہوتے اور پھر آپ والدہ ہوتے تو آپ بڑا ہی شفیق، آپ کے اندر ایک ایلیمنٹ ہوتا، کاش میں آپ کا بیٹا ہوتا اور آپ کی ہمدردی کو انجوائے کر پاتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، مطلب اتنا درد ہے آپ کو، میری بات تو سن لیں، میں تو شو کرنا ہے، میں تو لیفٹ رائٹ نہیں آ رہا۔ نہیں، یہ یو آر ناٹ ڈوئنگ شو، آپ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی کیمرہ آن نہیں ہے، وی آر ڈوئنگ لائیو شو۔ میں بالکل ٹھیک بات کر رہا ہوں۔ آئی سوئر آن گاڈ۔ لیکن ناظرین میں بتاؤں گا، اگر یہ نہ مانے، کل انہوں نے ایک مشورہ دیا تحریک انصاف والوں کو، میں نے ان پہ الزام نہیں لگایا کہ یہ مشیر ہیں، یہ واقعی رضاکارانہ مشیر ہیں۔ اب تحریک انصاف اپنے سارے فیصلے یہ شو دیکھ کے نصرت جاوید کو سن کے کیا کرے گی۔ کل آپ نے انہیں ایک مشورہ دیا کہ ایک جامع حکمت عملی ہونی چاہیے، تو آج چیئرمین تحریک انصاف جناب گوہر صاحب سپریم کورٹ پہنچے اور انہوں نے کیا کہا، سپریم کورٹ جا کے اپیل کیا کی، انہوں نے ایک درخواست دائر کی اور درخواست میں موقف اختیار کیا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کی وجہ سے میں سپریم کورٹ آیا ہوں، اور درخواست میں وفاق، الیکشن کمیشن اور چاروں صوبائی حکومتوں کو فریق بنایا ہے، اور یہ درخواست آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت دائر کی ہے، جس میں یہ موقف اختیار کیا ہے جو کل نصرت جاوید کا موقف تھا کہ کاغذ چھینے جا رہے ہیں، اس پہ جامع پالیسی ہونی چاہیے۔ سو آج جامع پالیسی آپ کے بقول، آپ کی بات مانتے ہوئے سپریم کورٹ پہنچ گئے۔ اللہ میرے حال پہ رحم کرے بھائی صاحب۔ اچھا، اس سوال کا میں جواب دوں گا۔ آپ نے میرا ساری محنت کیے کرائے پہ آپ نے پانی پھیر دیا۔ میں نے یہ سوچا تھا کہ میرا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس پروگرام کا انیشیل حصہ میں جتنی بھی بات کر سکتے ہیں وہ کم از کم یہ جو وہاں تربت سے چلے ہوئے ہمارے بلوچ بہن اور بھائی تھے، وہ کل اسلام آباد پہنچے اور ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب انوار اللہ کاکڑ صاحب کی تعیناتی ہوئی بطور وزیر اعظم نگران، تو جو ملکی اور غیر ملکی میڈیا مجھے تبصرے کے لیے فون کرتا، ہمارے سمیت یعنی پبلک ٹی وی سمیت، ایک سوال مجھے ریپیٹ کرتے نیوز اینکرز کہ صاحب اس تعیناتی سے بلوچستان کا احساس محرومی تو دور ہو جائے گا۔ ایسا احساس محرومی دور ہوا کہ یہ حضرت صاحب اتنے خواب غفلت میں تھے کہ انہیں پتہ نہیں کہ ان کے اپنے پنڈ، یعنی تو خیر یہ تو ویسے تو کاکڑی علاقے کے ہیں، بس تربت سے ایک قافلہ چلا ہوا ہے، ان کے صوبے سے ظاہر ہے کہ یہ بلوچستان کی ہی نمائندگی کرتے ہیں نا اپنی دانست میں۔ او بھائی صاحب، آپ کل سبا بھی گئے ہوئے تھے نا بچوں کو، نوجوانوں کی ذہن سازی کے لیے، تو بھائی وہ تونسا چلے جاتے نا، وہیں بیٹھ جاتے زمین پہ ان کے ساتھ کہ بچوں کیا لینے آ رہے ہو۔ لیکن کوٹا سسٹم پہ آئے ہوئے جو وزیر اعظم ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں، جو ٹوکن تو بس ٹھیک ہے، آج آپ نے ٹوکن وزیر اعظم کہہ دیا۔ یہ ٹوکن والا رنگ نہیں ہوتا، یہ ٹوکن والا وزیر اعظم ہے۔ بہرحال وہ یہ کہ بھائی صاحب بالآخر یہ ہوا ہے، اور میں اب کیا کروں، میں سلام پیش کرنے کو مجبور ہوں۔ بہرحال انہی کے وزراء کی ٹیم میں سے جمال شاہ صاحب جو بہرحال کوئٹہ سے ہیں، مرتضیٰ سولنگی صاحب، بہرحال انہیں بھی اپنا صحافتی زمانہ حقوق کے انسانی سے یاد آ گیا ہوگا۔ فواد صاحب اپنی بیوروکریٹک کیریئر کا سب سے طویل جو وقفہ ہے وہ بلوچستان، انہوں نے اے سی سے لے کر ڈی سی رہے ہیں۔ اب ان لوگ، اور اللہ کرے کہ اب یہ سارا مسئلہ خیر و عافیت سے حل ہو جائے، لیکن میری بہت خواہش تھی کہ ان کے بلوچستان نکلنے سے پہلے ہی یہ ٹوکن والے جو ہیں وزیر اعظم صاحب یہ بلوچستان ہی پہنچ کے کہتے بچوں وہاں کیوں جا رہے ہو؟ ٹوکن والے وزیر اعظم نے واٹر گن، ٹھنڈے پانی سے استقبال۔ یار بہرحال اچھا، اب میں آ جاؤں آپ پہ۔ یار میں نے آپ کو کتنی مرتبہ بتایا ہے کہ لائیو شو کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اور اس میں ایسی کہ میں نے کوئی غلط گفتگو کی، پلیز آئی بیگ آف یو،
ہوتا یہ ہے کہ آج کل سوشل میڈیا کا بھی زمانہ ہے. وہ کہتے ہیں سوشل میڈیا کا ان کے ساتھ بیٹھا ہوا اینکر جو 24 گھنٹے ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہے. کل میں تو ثبوت کے ساتھ بات کروں. نہیں نا اس طرح نہیں ہوتا. آپ نے اخبار آج پڑھی نا خبر, چیئرمین پی ٹی آئی بھائی صاحب، گئے میں نے سپریم پڑھی. کورٹ گئے, یس یا نو میں جواب دیں. چیئرمین صاحب گئے. کل آپ کا جو ان کا موقف تھا کل نصرت جاوید کا وہ تھا کہ نہیں, میرے پاس کلپ پڑا ہے, میں کلپ چلا دوں گا, میں غلط ہوں. یار موقف صحافی کا کوئی موقف, یار ایک منٹ, صحافی کا عدنان کوئی موقف نہیں ہوتا, صحافی کا تجزیہ ہوتا ہے. میں کل یہ داد پر یاد کر رہا تھا کہ یار یہ کیا ہے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا کہ وہی یہ ورچوئل بیماری. بھائی آپ ایک جامع پالیسی دیں, آپ چیئرمین ہیں, آپ کھڑے ہو کر کہیں کہ جی یہ فلاں حلقے سے فلاں 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 فلاں, ٹھیک ہے صاحب, وہ نہیں ہونے دی. اس کے بعد آپ متعلقہ فورمز پہ جائیں. چلے گئے آج بہت دیر کی مہربان آتے آتے اور غلط گئے صاحب. خدا دا نام. وہ یار خود پھر یہی ہے نا, ہوم ورک کر لیا کرو نا. اچھا بات یہ ہے کہ یوں گھومتے رہتے ہو, اور یہ اسی لیے تمہیں پروگرام کا آغاز ہی کرنا ہوتا ہے, یعنی مجھے برا بلا کہہ کے. نہیں, یو ہیو ڈن یور ہوم ورک. وہ سپریم کورٹ گئے ہیں نا. انہوں نے کہا ہے, سنو یہ درخواست, یہ پہلی لائن ہی ہے یار, انٹرو دیکھو. درخواست آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت دائر کی گئی ہے. 184(3) کیا ہوتا ہے؟ وہ جو سو موٹو والا ہے, سو موٹو کے لیے کیا فیصلہ ہو چکا ہے؟ وہ 3 جج کریں گے. 3 رکنی کمیٹی بیٹھی ہے, چیف جسٹس اور 2 سینئر لیفٹ رائٹ. یہ مہینے میں 2 اجلاس ہوتے ہیں. اس میں چیف جسٹس صاحب اور 2 سینئر موسٹ. اگلا اجلاس جو ہے وہ 4 جنوری کو ہے. نہیں, اس سب سے کچھ نہیں نکل پا رہا آپ سے. گمراہ کرنے والی بات ہے, مجھے بھی گمراہ کر رہے ہیں آپ نے آرٹیکل انووک کیا میرے پیارے بھائی 184 سیکشن 3. آپ سپریم کورٹ کو, ملک کی اعلیٰ ترین عدالت کو یہ استدعا کر رہے ہیں کہ اس کا نوٹس لے. آپ اس کا نوٹس, اللہ بھلا کرے آپ کا. نوٹس لینے کا طریقہ کار 184(3) کے تحت ہی اب یہ کر دیا گیا ہے کہ جناب چیف جسٹس صاحب جو ہے یہ عدل جہانگیری نہیں ہے, جہانگیر کا دربار نہیں ہے. اگر استدعا ہوئی کو وسیع تر عوامی مفاد میں کوئی درخواست ہو تو چیف جسٹس صاحب خود فیصلہ نہیں کریں گے. اب ان کے ساتھ 2 سینئر موسٹ ججز ہوں گے اور اس کے باقاعدہ اجلاس ہوا کریں گے. یہ نہیں کہ ادھر آپ نے درخواست دی اور کل وہ بیٹھ گئے چیف جسٹس شہنشاہ جہانگیر بن کر, اور پیچھے نور جہان کھڑی ہیں, وہ یعنی پردے کے پیچھے وہ جو فلموں میں ہوتا تھا. انہوں نے کہا یار 4 جنوری. اچھا اب آپ مجھے بتائیے یہ درخواست دائر ہو گئی نا. ابھی تک کے شیڈول کے مطابق کل کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا آخری تاریخ ہے, ابھی تک کی یہی ہے. کل ہے نا, کل ہے. فرض کرو آج چیف جسٹس صاحب جلدی ابھی پہنچ جائے, ایک ہنگامی طیارہ لے کے, غالباً وہ ترکی گئے ہوئے ہیں. اب تو قائم مقام سردار طارق صاحب ہیں, لیکن جو نیا پروسیجر ہے اس کے مطابق چیف جسٹس صاحب ہوں تو قائم مقام کر سکتا ہے نا سر. کون سے آئین میں لکھا ہوا ہے؟ یہ تو میں نے تو آپ کو آرٹیکل کوٹ کر دیا تھا, اب آپ مجھے کوٹ کر دیں. یہ کس میں لکھا ہوا ہے آج تک؟ مجھے بتاؤ کہ ایکٹنگ چیف جسٹس نے کب لیا تھا آخری مرتبہ, اور خاص طور پر یہ تو بعد میں بنایا نا یہ پروسیجر, یہ 3 والا. تو اب جب 9 من تیل ہوگا تو رادھا ناچے گی نا. نہیں, رادھا گئی تیل لینے سر, چھوڑیں بات. او بھائی آپ, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کل آپ نے کہا یہ تجزیہ تھا جس کو آپ تجزیہ کہتے ہیں, آج اس پہ امپلیمنٹیشن ہو گئی. نہیں ہوا بھائی, غلط جگہ. قوم کو انہوں نے بتایا کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا. قوم کو انہوں نے بتایا کہ ہم سے پیپر چھینے جا رہے ہیں. ملک کی اعلیٰ عدلیہ کے پاس وہ چلے گئے, اور کیا کریں یار. انہیں درکار ہے ہنڈیا پکانے کے لیے گھی, یہ پیٹرول لینے پیٹرول پمپ چلے گئے. ان کے پاس فورم ہے بابو 2. کون سے اس وقت فوری طور پر ان کے تھے, جو آج طوفان مچ جاتا ہے یہاں. ایک الیکشن کمیشن, وہاں انہوں نے درخواستیں جمع کروا دی ہیں کہ صاحب ہمارے کاغذات چھینے جا رہے ہیں. وہ وہاں کرا دی, ٹھیک ہے. اب آپ کو یاد ہوگا کل لطیف کھوسا صاحب نے یہ بڑک لگائی تھی کہ ہم ملک کے تمام ہائی کورٹس میں یہ جو ہمارے کاغذات چھینے جا رہے ہیں, جس کو آپ نے ویسے بڑا اپریشیٹ کیا تھا, جس کو آج بڑا کہہ رہے ہیں, کل آپ نے اپریشیٹ کیا. کل میں نے کیا تھا نا, لیکن میں کیا کروں, وہ وعدہ ہی کیا جو پورا نہ ہوا. تو جائیں گے نا. سنو یار, پھر وہی عدنان نہیں سمجھ رہے ہو یار میری بات. کل کیا تاریخ ہے؟ 22.
आखिरी दिन है अभी तक, हाँ ठीक है। अब हुजूर अभी तक जब मैं और आप बात कर रहे हैं, मैं वही आपसे रो रहा हूं जैसे आपको ये खुशी का इजहार करने से पहले ये सोच लेना चाहिए था कि जिसने सुओ मोटो नोटिस को अप्रूव करना है उस कमेटी का इजलास अगले साल की 4 जनवरी को होगा, उससे पहले दरखास्त वहां पड़ी रहेगी। नंबर 1। नंबर 2, आप ये भी मालूम कर लेते कि आप पाकिस्तान के 4 हाई कोर्ट है ना, है? अभी तक सिर्फ एक हाई कोर्ट है, उसका नाम है लाहौर हाई कोर्ट, वहां अबू जर सलमान नियाजी साहब गए हैं, एक उसके बाद सुना है कि शाह महमूद कुरैशी, क्योंकि अबू जर साहब के बारे में हम इसलिए कह सकते हैं कि उन्होंने उमैर खान नियाजी के यानी उन्होंने नाम लेकर जाए वक़ुआ बताई है, मियाँ वाली इल्ज़ाम लगाया है, उन्होंने कहा है कि जनाब, और ये पेश भी हुई है जस्टिस आपको पता सुनो, हाँ जस्टिस बाकर नजफी साहब की अदालत, ठीक है, लाहौर में। तो इंसाफ मिलने की कभी उम्मीद है। और इसमें आप तुम ये भी कह दो, फिर इल्जाम ही लगाना है, तो जो प्ली की गई है उसमें यह भी कहा गया है कि आम इंतखाबात में शहरी लेने का हर शहरी में आम इंतखाबात में हिस्सा लेने का हर शहरी को आईनी हक हासिल है। कल मैंने ये कहा कि साहब 9 मई में आपको जो मतलूब है, आपके पास ठोस शवाहिद है, प्लीज 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 खुदारा आप उनके खिलाफ मुकदमा चलाइए, लेकिन उन्हें गिरफ्तार करके उन पर मुकदमा चलाते हुए भी आज तक के आइन और कानून के मुताबिक आप उन्हें इस हक से महरूम नहीं रख सकते। तो ये भी कह दो कि मैंने मशवरा दिया है इन वकला को, नहीं ये भी मेरे साथ डाल दो ना भाई, कहिए मुझे बुरा कहिए। मैं आपको बुरा नहीं कह रहा, लेकिन आप हर चीज को एक बुरा एंगल जरूर दे देते हैं। मतलब ये सारी जो लाकानूनियत फैली है, ये जो 2.5 मिनट बैठ के मैंने खामोशी से अपना तबसरा सुना है, मैं वो मजलूम तरीके इंसाफ हूं जो एक जाबिर सिस्टम के सामने खामोशी से खड़ा इंसाफ की भीख मांग रहा है। आप मुझे कह रहे हैं रास्ता गलत है, आप मुझे कह रहे हैं मैं सुप्रीम कोर्ट क्यों गया। इंसाफ जो है ना वो फेसबुक पे पोस्ट करके नहीं मिलता। हमारे मुहावरा है कि बच्चा भी ना रोए तो माँ भी दूध नहीं देती। हर चीज का क्या करूं, हाई कोर्ट फौरी तौर पर जाओ, अभी सुप्रीम और नहीं भाई, हाई यानी कि सीधा बंदे की जाना भाई, जो एक खिड़की है ना उससे जाओ ना। हाई कोर्ट आज मेरी दानिश में कम से कम अभी क्या होगा साबित, 21 तारीख की शाम तक ये है कि जी 2 बंदों को सिर्फ शिकायत है, अगर तुम कानूनी एतबार से बात करो तो। एक उमैर नियाजी साहब को, और एक अगर वाकई शाह महमूद कुरैशी साहब की रिट जमा हो चुकी है तो। आज तो मैं कम से कम सोच रहा था कि 50 के करीब हाई कोर्ट में होनी चाहिए, कम से कम 50-60 बंदे कहते, जैसे इन्होंने देखो ना, इन्होंने वक़ुआ बताया, शहर का नाम बताया। अदालत उस्मा को आप वर्थ ही नहीं दे रहे इतनी। चेयरमैन पीटीआई ले गए ना पूरी पार्टी का मुकदमा। फिर वही बात है, इस तरह नहीं होता कि जी मुझ पे बहुत सोशल मीडिया पे मैंने वीडियो डाल दी कि मुझे रोक लिया गया, मुझे पकड़ लिया गया। यार नहीं, सोशल मीडिया पिटिशन नहीं है ना यार, कौम को तो मैंने यहाँ पे दुआई मचा दी, जज साहब मेरे पे बहुत जुल्म हो रहा है, ये फिल्म है, वो रियलिटी है ना। लोग रोक रहे हैं उनको, लोग पकड़ रहे हैं उनको, थानों में डाल रहे हैं। भाई साहब मैंने ट्विटर पे दिखा दिया, मैंने ट्विटर पे होगा तो आप फौरी तौर पर मुझे कैमरे पर नहीं छोड़ेंगे। अगर मुझे इन्होंने अपना मकवी बना लिया है, ये हमारे कैमरा पर्सन ने मिलके, आप किसी तरह यूं निकलोगे और मुतल्लिका थाने जाके कहोगे कि मेरे को एंकर को जो है वो उन्होंने हॉस्टेज बना लिया, खुदा रा मदद करे, आप लिख के दे। मतलब नुसरत जावेद साहब का तज्जिया ये बयान कर रहा है कि तहरीक इंसाफ की लीगल टीम गलतियों पे गलतियां करती फिर गलतियां कर रही है। गलती ये कर रही है कि अगर तुम तारीखी एतबार से देखोगे तो मैं ये कहूंगा, फर्ज करो मैं कह रहा हूँ पीटीआई फड़े गया क्या करें ना, मैं कहूंगा जी पीटीआई ड्रामे ला रहे हैं। सुनो ना मेरी बात यार, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनो ना, चीज को एक नुक्ता नजर से नहीं। वो कहेंगे लो जी अदालत तो 2 बंदे गए, नहीं कुमैर नियाजी गया जी मियाँ वाली तो, और एक शाह महमूद, और बाकी कितने गए जी अदनान साहब, जाओ किसी थड़े पे। नहीं ट्विटर पे तो डाला है ना सर। ओ भाई मेरे, मैं फिर रो रहा हूं तुम्हें दाद रसी, ट्विटर एलन मस्क जड़ा ना वो ताड़ा चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं है यार, मस्क इज अमेरिकन सर। एक कैन आई मेक यू अंडरस्टैंड? नहीं आई अंडरस्टैंड, बट कुछ रास्ता भी तो दीजिए मुझे। अदनान हैदर पेपर जमा कराने गया,
عدنان حیدر چکیا گیا. چکیا گیا تو ان کے جو متعلقہ لوگ ہیں، ایک تو سب سے پہلے چکے جانے سے پہلے اس بے وقوف کو چاہیے تھا کہ اپنی جگہ تائید کو نندا اور وکیل کو بھیج دیتا. خود نہ جاتا. کوئی ضرورت نہیں ہے، ابھی تک تو نہیں ہوتی نا، جب تک آپ نے کاغذات لینے ہیں. وہ تو ہوتا ہے جب اسکروٹنی وغیرہ کرنی ہے اصول تک. تو اتنے دن تو بچو نا یار. اتنی بات تو جس نے کبھی بیچارے نے بلدیاتی الیکشن میں حصہ لیا اسے بھی پتا ہوتا ہے. مسئلہ یہ کہ جن کو لے رہے ہیں میجورٹی نے کبھی الیکشن لڑا ہی نہیں. یار میں اب کیا تمہارے آگے رہوں. اب میں اب تمہیں جو باتیں دیکھنے کی ہیں، دوسری طرف تم یہ دیکھو. آپ کو یاد ہوگا ایسے چند روز قبل جب ابھی الیکشن شیڈیول نہیں اناؤنس ہوا تھا، تو اسحاق ڈار صاحب جو پاکستان مسلم لیگ نون کے قد اول کے رہنما ہیں، صف اول کے، انہوں نے ایک ٹویٹ کر دیا کہ ایپ آج الیکشن شیڈیول. بعد میں انہیں ڈیلیٹ کرنا پڑا. ہو گیا. آج انہوں نے ایک چٹھی بھیجی الیکشن کمیشن کو کہ صاحب بڑا مسئلہ ہو رہا ہے، اسکروٹنی ہونی ہے. بھی آپ 21 تاریخ کو آئے ہیں چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے، آپ کے محبوب رہنما بن چکے تقریباً میری دانش، اور آپ ابھی تک متعلقہ کاغذات نہیں جمع کر پائے. اصل چکر یہ ہے کہ ان سے طے نہیں ہو رہا کہ بھئی کس کو کہاں ایڈجسٹ کریں تاکہ لوگ ناراض نہ ہو جائیں. تو چٹھی لکھ دی. اب وہ لکھ دی، ساتھ میں MQM نے بھی لکھ دی ہے، JUI نے بھی لکھ دی ہے. سنو اب اس وقت افواہیں کتنی پھیلی ہوئی ہیں کہ کل الیکشن کمیشن جو ہے وہ یہ 2 روز بڑھا دے گا. اس وقت یہ افواہ ہے. اسلام آباد میں قوم کو یہ بھی بتائیں کہ الیکشن 8 فروری کو موقف ہے ان کا، MQM کا بھی اور ڈار صاحب کا. سب کا موقف یہ ہے. لیکن یہ پہلی درخواست کتوں آئی؟ نون لکھ دو. سمجھ آ گئی گل. تو کل جس لیے اگر 2 دن کے لیے بڑھ گیا، لوگ کہیں گے جی ہم تو آپ کو کہتے ہیں کہ نویں لاڑ لے آئے نا. او بھائی کیا ضرورت تھی؟ اب آپ کا آج کل MQM کے ساتھ الائنس بھی جا رہا ہے نا، لیکن ٹائم سنو نا MQM سے کروا دیتے، اکھ لا دیتے. ادھر بھی چلاکی نہیں ہے، ادھر بھی انٹائٹلمنٹ ہے کہ ہم تو آ رہے ہیں. ادھر بھی ہے کہ ساڈی گل ہو گئی ہے. ارے دونوں طرف ہے، آگ برابر لگی ہوئی. ایکو ذہن ہے، مان لو میری بات. دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل طبقہ نکما ہے اس ملک کا. سر میں آپ کو مثال دے رہا ہوں نا. اب تم چلے جاؤ بازار میں، کل ہوگا ہاں تو بالکل جو پہلی بات لوگ کہیں گے نا، وہ کہیں گے جی لو جی یہ تو ڈار صاحب نے کرائے نے. انہوں نے کہا بدنے اسی جی کی لگے ہو، اپنا عدنان صاحب کو اور گل کرو جی. تسی ٹھیک کہہ رہے ہو نا، تسی آج کل بڑے ٹھیک پارٹی بڑی ہے جی. عدنان صاحب ماشاءاللہ بڑے وہ لوگ تمہیں یہ کہیں گے نہ کہیں جو مرضی کہنا مجھے. تم تو پبلک سیکٹر کے ابھی معاملات زیادہ ہیں کیونکہ بلے کا بھی فیصلہ ہونا ہے اور چیئرمین طریقے وہ تو کل ہونا ہے نا. وہ تو میں بریک تو بعد کرا گا نا. اچھا ایک بریک لے لو جی. لیٹس ٹیک بریک. اس پہ میری رائے. ویلکم بیک نصر صاحب. ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف. 2018 میں نواز شریف نہیں تھے اور 2024 کے الیکشن میں اب تو یہ کلیئر ہوتا جا رہا ہے، ہو گیا ہے بلکہ کہ چیئرمین بانی چیئرمین یا بانی تحریک انصاف الیکشن میں کنٹیسٹ نہیں کر سکیں گے. آج جو فیصلہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا. او بھائی میرے عرض یہ ہے کہ میں پھر کہوں گا، آپ کہیں گے کہ جی میں ان کے وکلا کو لتاڑتا رہتا ہوں. یہ فیصلہ جو ہے یہ غالباً محفوظ ہوا تھا 30 نومبر تقریباً آج سے 22 دن پہلے. اب اس وقت بہت نابلد افراد کو بھی یہ تو اندازہ تھا کہ یار الیکشن ٹالنا جو ہے مشکل ہو رہا ہے. اچھا نہ بھی ٹالنا ہوتا، فرض کریں کہ مارچ میں بھی ہونے ہیں، اپریل میں بھی ہونے ہیں، تو آپ نے جب ایک ایشو پر ضمانت کروا لی ہے تو آپ 30 نومبر سے روزانہ کی بنیاد پر اور خاص طور پر فرض کرو جب سے الیکشن شیڈیول کا اناؤنس ہوا ہے، یہ جمعے کو ہوا ہے نا، جمعے کو ہوا، تو اسی رات ایک دوسری دہائی بھی تو مچائی جا سکتی تھی کہ سر آپ یہ جی فیصلہ سنا دیں کیونکہ اب تو شیڈیول آ گیا. سر کورٹ کو ڈکٹیٹ نہیں کیا ہے. دس از ویری انفیئر. سر یوں نہ کریں آپ. انصاف کا دروازہ تو بار بار کھٹکھٹایا جا سکتا ہے نا. وہ تو کھٹکھٹایا نا کہ فیصلہ کتنی مرتبہ آپ رجوع کرتے رہے. دیکھیے جتنا وقت آپ ضائع کرتے ہیں سائفر کیس جی ٹرائل نہ ہو، ٹرائل کوڈ غلط ہے، یہ وہ کتنی عرصے سے چل رہا ہے. سب سے آپ کے لیے امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ آپ اپنے بانی کو پہلے انہیں اہل کروائیں.
وہاں سے فیصلے کو اب یہ کہ کہیں گے کہ جی ہم کل اس کے خلاف جا رہے ہیں، انتظار میرا خیال ہے پنچوتا کو انہوں نے کہا ہے. اچھا اب یہ تو نہیں ہوگا کہ کل سپریم کورٹ کھلے گا، کل سبمٹ ہوگی، پھر وہی بات. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی لیگل ٹیم نے انہیں الیکشن سے نااہل کروایا. یار انہوں نے نہیں کروایا، لیکن اگر 30 نومبر سے مستقل روزانہ کی بنیاد پر آپ مختلف جو آپ کے پاس فورم ہیں ان پہ ایجیٹیٹ کرتے پائے جاتے ہیں کہ سر یہ پہلے کر دیں، کیوں ریزرو کیا ہوا ہے، اللہ کا واسطہ ہمارے اوپر احسان کریں، یہ کنفیوژن ہے، ہم اس کی جیل سے رہائی تو نہیں مانگ رہے ہیں. کورٹ کو تو نہیں کہا جا سکتا کہ فیصلہ سناؤ، اپنی مرضی تو نہیں ہوتی، کورٹ کی مرضی دیتے ہیں. کم از کم الیکشن شیڈول آنے سے پہلے آپ نے تو لا پڑھ رکھا ہے، آپ میرا خیال ہے کہ یو کین سیفلی سے کہ یس کوئی راستہ نکالا جا سکتا ٹھیک ہے. ارلی ہیئرنگ کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ ذرا سا مہربانی کریں نظر اللہ نیاز حسین. تو وہ بھی یہی فیصلہ ہونا تھا نا جو آیا ہے نا سر، کہ رد کر دیا انہوں نے. بھائی اب یہاں بھی اب آپ اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں نا کہ جب آپ نے ٹیکن فار گرانٹیڈ لے رکھا ہے، اگر یہی بات ہے تو پھر پہلے دن سے آپ اس بات کو طے رکھے، پھر کل یہ بڑکنا لگا رہے ہوتے کہ جی 3 حلقوں سے لڑ رہے ہیں. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا، جہاں جس موقع پر وہ یہ کہتے ہیں نا کہ جنگ کے دوران پشتوں کا ایک محاورہ ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ آپ تو یہی کوشش ہونی چاہیے کہ بلہ بیلٹ پیپر پر رہے. وہ تو ہے، بلے کو کچھ نہیں ہو رہا سر. یار آج مجھے تھوڑا سا شبہ پڑا ہے بھائی، برا نہ ماننا. کیا بھائی ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا ایک جماعت ہوتی ہے عوامی نیشنل پارٹی، ANP. عوامی نیشنل پارٹی ANP جو ہے یہ بیسیکلی جانشین ہے نیشنل عوامی پارٹی کی. بتایا تھا آپ نے، بین ہوئی پھر. اور ہمارے ہاں جو ہیں صرف 2 سیاسی جماعتیں ایسی ہیں جن کے ہاں انٹرنل انتخابات کی بڑی پکی تاریخ ہے. ایک جماعت اسلامی اور دوسرا بہت کم لوگ جہاں پہ جو نابلد لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی صرف جماعت اسلامی واحد جماعت ہے. جی ٹھیک ہے آپ اس کے نظریات سے اختلاف کریں لیکن اس میں انٹرنل الیکشن ہوتے ہیں. نہیں بھائی، ANP میں بھی ہمیشہ یہ ہوتا ہے. اچھا وقت پہ ہوتے ہیں سر، انٹرنل الیکشن ہوتے ہیں انٹرا پارٹی. انٹرا پارٹی. اور اس کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ اسفندیار ولی جو ہیں وہ بیٹے ولی خان کے جو بعد ازاں صدر بنے، ولی خان صاحب زندہ تھے ابھی ہیں. جب وہ جیل میں تھے تو چونکہ ان کی تمام قیادت پکڑی گئی تھی تو بیگم نسیم علی خان باہر آئی تھی، اور پشتون پردہ خاتون کا باہر آنا، اور وہاں پہ مجھے ابھی تک یاد ہے انہوں نے ایک جلسے میں یوں چادر لی ہوئی تھی اور وہ انہوں نے پبلک میں پھینک دی تھی. اس پہ بہت عوام ظاہر ہے جذباتی ہوئے کہ میں آپ کو جگانے آئی ہوں. ٹھیک ہوگا. اب آج جو ہیں ان کو پتہ چلا کہ 3.5 سال ان کے تو الیکشن نہیں ہوئے. تو انہوں نے الیکشن کمیشن کو کہا درگزر کریں، اور اتفاق سے ان کا انتخابی نشانہ لالٹین. وہ ANP کا ہے. لالٹین جو ہے اوریجنلی جب 1964 میں صدارتی انتخاب ہوا تھا تو ایوب خان صاحب کا تھا گلاب کا پھول، اور بادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کا تھا لالٹین. اچھا واہ کیا مناسبت ہے. نہیں اس میں یہ ہے کہ ولی خان صاحب کی یہ تاریخ تھی نا کہ جی یہ لوگ تو اینٹی پاکستان ہے فلاں فلاں فلاں. اپنے صوبے میں وہ یعنی پروپوزر بھی تھے ان کے بادر ملت، فاطمہ جناح کے. جی نہ صرف یہ، اور انہوں نے ان کے لیے کیمپین بھی کی تھی جس کو ہم غدار وطن کہتے رہے. جی. تو بہرحال اب جس طرح الیکشن کمیشن نے اس پہ سوالات اٹھائے، میں کہ یار یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حساب برابر ہو رہے ہیں. اس کا بلے کے نشان سے نہیں جانا تعلق. ارے بھائی بلے کے نشان پہ بھی تو فیصلہ محفوظ ہے نا، اب کل آنا ہے. مطلب میرا تو اپنا خیال ہے کہ اب اگر فرض کرو نا بانی کو نااہل کر ہی دیا ہے، پھر آپ نہ آ جائے، پھر بلہ بھی رہے. بلہ بھی جا سکتا ہے آج سے. بھائی اگر لالٹین کل نہ رہی، نہیں آج میں لالٹین کا آنا، پھر تم کہو گے کہ میرا سازشی ذہن ہے، میں خواہ کے خدشات لاتا ہوں. اللہ نہیں جی، اللہ معاف کرے، میں ایسے بالکل نہیں کرنا، لیکن فرض کرو کہ جی ان سے بلہ، انہوں نے کہا صاحب یہ کوئی ہم تو کوئی ناانصافی تو نہیں کر رہے. بھائی ان کے الیکشن جو تھے وہ ہمارے وہ ان کے اپنے آئین اور قانون کے مطابق نہیں تھے، اور ہماری توقعات اور ہماری وہ جو ہم نے جو کرائٹیریا بنایا ہے اس پہ پورے اس میں بھی ان سے بلہ گیا. اچھا اب یہ کہ اگر بلے نے رہنا ہوتا نا بیلٹ پیپر پہ، ایک اور مجھے شبہ ہوا، بلے کا مطالبہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین نے بھی کر رکھا ہے، پرویز خٹک کر رکھا ہے. ہیلو کر رکھا. آج انہوں نے الیکشن کمیشن درخواست کی، اچھا ٹھیک ہے جی آپ بلہ رہنے دیں، ہمیں پگڑی دے دیں. اس
سے میرا ماتھا اور میں تمہیں کہتا ہوں پھر تو غلط نہیں میرا دل جو ہے نا وہ وصفوں بھرا ہے، یعنی وصف سے بھرا ہے، وسوسہ ختم ہونا چاہیے، آپ بلے سے ہٹ گئے۔ باقاعدہ کلام پاک میں دعا منگوائی گئی ہے کہ ان لوگوں سے محفوظ رہو جو آپ کے دلوں میں وسوسے میں آپ سے یا اللہ مجھے جاوید سے محفوظ رہے۔ یہ جو اپنا ایک یہ کہ پرویز خٹک صاحب کا کہنا کہ مجھے بلہ نہیں چاہیے، تو اس کا مطلب بلہ پی ٹی آئی کے پاس رہے گا سر؟ نہیں، اس کا مطلب یہ کہ شاید بیلٹ پیپر میں بلہ ہو ہی نا۔ کس قدر منفی سوچ کے آدمی یہ ہو نہیں سکتا۔ اچھا کیا ہو سکتا؟ نہیں، مطلب مثبت سوچ سے آپ دور کیوں بھاگتے ہیں؟ او بھائی میرے بات اچھی باتوں سے دور جاتے ہیں آپ۔ منا میں 1975 سے سیاسی افراد کو بہت قریب سے دیکھتا ہوں، بھگتتا ہوں۔ اوہ ہوئے توبہ نعوذ باللہ، اٹ از سچ اے ڈیپ ڈرٹی گیم۔ I just can't tell you۔ 50 سال کی آپ کی صحافت پر جب نظر ڈالتا ہوں اور اس طرح کا ذہن نکلتا ہے۔ ارے نہیں، اب تم مجھے بتاؤ نا کہ اچانک کیا آج پرویز خٹک صاحب کو کیا منصب کے خواب آیا، انہوں نے کہا کہ اچھا جی بلہ رہنے دیں، یہ دے دیں۔ اچھا آج کے اچانک ایسا سہانا، اللہ کرے تحریک انصاف والوں، یہ بلے سے بڑی امیدیں جڑی ہیں۔ آپ بھی دعا کرو اور میں بھی کرتا ہوں کہ یہ خدشہ نصرت جاوید کا غلط ثابت ہو۔ میں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں کہ میرا خدشہ غلط ثابت ہو۔ اگر نہ ہوا نصرت جاوید صاحب تو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آنے والا الیکشن پاکستان کی تاریخ کا متنازع ترین الیکشن۔ بالکل کوئی بھی نہیں۔ وہ بات سنو میری، ثاقب نثار بیٹھے ہوئے تھے، سینٹ کے الیکشن ہونے تھے، یاد ہے نا؟ تو تمام مسلم لیگ نون کو کہا گیا کہ چونکہ ان کے ٹکٹ دیے ہیں نواز شریف نے، یاد ہے؟ تو یہ جتنے سینیٹر مسلم لیگ نون کے تھے وہ آزاد حیثیت میں آئے تھے۔ تو یہ بات کہو کہ یہ بھی اگر بلہ نہ رہا تحریک انصاف والوں کے پاس تو الیکشن کی ساری کریڈیبلٹی تباہ ہو جائے گی۔ وہ تو جب 9 من تیل، پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں، میں نے تو ایسے احتیاطاً چلتے چلتے آپ سے اس خدشے کا یہ بڑا خطرناک خدشہ ہے، اور وہ اس کی وجہ میں نے بنائی لالٹین پر اٹھائے سوالات اور پرویز خٹک صاحب کا اچانک بلے سے دستبردار ہو جانے کی فرمائش کر دینا۔ اب مطلب دور حاضر کے جتنے انقلاب چھوٹے چھوٹے نکلے ہیں ان سب کی وجہ سوشل میڈیا تھا۔ اگر بلے کا نشان، لیکن وہ جتنے بھی انقلاب آئے ان سب کا انجام بہت برا ہوا ہے۔ کہانی مصر سے شروع ہوتی ہے جہاں پہ کل پرسوں 90% ووٹ لے کر دوبارہ جیت گئے ہیں۔ دوسرا انقلاب برما میں آیا تھا آنگ سان سوچی کی شکل میں، وہاں پہ آج تیسرا سال ہے، ماشاء اللہ لگا ہوا ہے۔ اس کے بعد تھائی لینڈ ہے اور پھر تونس ہے جہاں سے عرب بہار اصلی شروع ہوئی تھی، جہاں بندے نے اپنے آپ کو آگ لگائی تھی۔ آپ کے حوالے بجا سوشل میڈیا نے جہاں پہ انقلاب دیا ہے اس ملک کا نام بتاؤ۔ نہیں بتاؤ نا۔ تاریخ دہرائی نہیں جاتی، تاریخ بنائی بھی جاتی ہے۔ تو یعنی پہلی مرتبہ پاکستان میں یہ تاریخ مجھے لگتی ہے اگر یہ ہوا اس الیکشن کو، اگر سوشل میڈیا کا پہلا استعمال شروع ہوا تونس میں، تونس کے بعد عرب مصر میں، اس کے بعد سیریا میں، سر سیریا میں خانہ جنگی۔ ڈینائی نہیں کر رہا آپ کی بات کو، پر آپ اس بات کو مانتے ہیں؟ نہیں، آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ تاریخ بنائی بھی جا سکتی ہے، لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے نہیں۔ دس از اے ریالٹی، اس کو ماننا پڑے گا۔ آج بازار میں پا بجولا چلو، اس طرح تاریخ بنتی ہے، سوشل میڈیا پہ نہیں۔ تو چلیں گے نا پا بجولا، کیا مسئلہ ہے اس خالی تک تو نہیں چل رہے ہیں۔ دیکھیں نا، اب چیئرمین بانی طریقے سے نااہل ہو گئے، اب یہ جب بات چلے گی کہ وہ نہیں ہے الیکشن میں، پھر پتہ لگے گا کہ بلہ ہی نہیں ہے، بھائی دس از اے بگ ڈینٹ فار دا پی ٹی آئی، تو اس کا ریئیکشن آئے گا کس کی طرف سے؟ پی ٹی آئی کے ورکرز کی طرف سے، وہ جو ٹویٹر پہ بیٹھے ہیں، فیس بک پہ بیٹھے ہیں۔ تو وہ بیچارے پہلے تو یہ طے کرتے رہے گے کہ اے جڑا بندہ بھی ساڈا کیڑا ہے جن میں نشان ہے۔ یہی تو وجہ اس کنفیوژن سے، دس کنفیوژن ول کریٹ ڈسکریڈٹ ود دا الیکشن۔ اگر اچھا ٹرن آؤٹ ہو گیا، فرض کرو 40-45%، تو کیا ہے؟ کہیں گے ہاں اتنا ہوتا کیا ہے؟ او بھائی صاحب، ابھی تک کہ میں جو آپ کو اتنے میں نے فالٹ لائنز ان کی بتا رہا ہوں، یار بات سنو میری، جب ان فالٹ لائنز کا ذکر کرتا ہوں تو تم مجھے ایک دم سے یعنی میں گھبرا جاتا ہوں کہ بھائی صاحب میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا، آپ کہیں گے جی آپ تو مشیر ہیں، آپ رضاکارانہ طور پر تحریک انصاف کو مشورے دیں، حالانکہ آپ کو 200 بار سوچنا چاہیے، میری کیا ان سے لینا دینا۔ میں تو چاہتا ہوں آپ کے مشورے مان لیں،
پر المیہ یہ ہے کہ آپ کو ان کی لیگل ٹیم بھی بری لگتی ہے اور آپ کو ان کا سپورٹر اور ووٹر میں بھی وہ سپارک نظر نہیں آتا. بابو میں کون ہوتا ہوں کسی کو جج کرنے والا؟ میں تو تمہیں ایز اے ہمبل اسٹوڈنٹ آف پاکستان پالیٹکس، جس نے 1975 سے سوائے جرنلزم میں، اور جرنلزم میں بھی میں نے 2 چیزوں کو واچ کیا ہے، سیاست اور پاکستان کے امریکہ اور انڈیا کے ساتھ تعلقات، اور تو میرا کوئی ایریا ہی نہیں رہا یار. اس میں کہتا ہوں یار یہ کیا ہو رہا ہے. چائنا پہ کام نہیں کیا، نہیں تو وہاں بھی بیڑا غرق ہو جانا تھا. اللہ معاف. سر میرا خیال میں اس کے بعد خاموشی بنتی ہے. ایک بریک لے لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اور بھائی ایک منٹ ٹھہرو. صرف ایک بات ہے کہ وہ چونکہ ہم لائیو کر رہے ہوتے ہیں، دوستوں کی بڑی مہربانی. ایک صاحب نے کہا کہ صاحب آپ کا شیطانی ذہن، انہوں نے یہ بھی کہا ہے. میرا ظاہر ہے بھائی ایسا کریڈٹ آپ کو تو لوگ یعنی معصوم سمجھتے ہیں. انہوں نے کہا آپ کا شیطانی ذہن یہ کیوں نہیں سوچ رہا کہ بلہ بیلٹ پیپر پر رہے گا لیکن وہ ہر جگہ آزاد امیدواروں کو بڑھ جائے گا، اور تحریک انصاف والے یہی سوچتے رہ جائیں گے کہ ساڈا بلہ کیا رہے گا. کہتے جب آپ نے اتنا ذہن لڑایا ہے. یہ دوست نے کہا اچھا میں ویسے اس خدشے کو بھی رول آؤٹ نہیں کر رہا ہوں، میں اس بات کو بھی رول آؤٹ نہیں کر رہا ہوں. نہیں، جب ادھر سے ختم ہوگا پھر آزاد امیدوار کو نہیں مل سکے گا. یہ کس نے کہا؟ This is true. جب ایک پارٹی سے آپ نشان لیتے ہیں تو پھر وہ اس الیکشن میں وہ نشان نہیں ہوتا. پکی بات ہے سر تھوڑا دیا ڈی آر او میں بھی رہے ہیں. اچھا چلے پھر چلو، کم از کم ایک میرے شیطانی ذہن میں جو بات نہیں آئی تھی وہ صحیح بنیادوں پہ نہیں آئی اور آپ کنفرم کر رہے ہیں. اچھا بھیا، اب بات یہ ہے کہ الیکشن بہت کھیل لیا. ہمارا ایک بنیادی مسئلہ یہ ہے یار، الیکشن ہوگا جب یعنی پنڈ پہ آنی ہو چکے پہلے تیار. ہم تو آج کل وہ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا بات. عرض یہ ہے، آپ کو یاد ہوگا 5 دسمبر کو ایک سٹوری آئی تھی ڈان میں، جس میں یہ تھا کہ ہماری جو ڈسکوز ہیں یہ ہمارے شہریوں کے ساتھ بہت ظلم کر رہی ہیں، اور یہ رپورٹ اخبار کی نہیں تھی. یہ 14 صفحات پر مشتمل رپورٹ تھی نیپرا کی. اس میں جو بنیادی بات یہ تھی وہ یہ تھی کہ 1 کروڑ کتنے؟ 1 کروڑ 3,76,000 گھر، 1 کروڑ 3,76,000 گھر، ان کے باہر جو میٹر نصب ہے، ان کی میٹر ریڈنگ جو ہے وہ 30 دنوں میں نہیں ہوتی، اکثر وہ کچھ 38 دن گزرنے کے ساتھ گزرتی ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ ان کی سلیب بڑھ جائے. وہ جو 100-200 یونٹ میں رعایت ہے، اور اس طرح ان کو جو بل آئے ٹیکسز سمیت وہ ناقابل برداشت ہو جائے، وہ دہائی مچائیں. اور اس رپورٹ میں نیپرا نے یہ کہا کہ کوئی ایک ڈسکو بھی ایسا نہیں ہے جس نے یہ 2 نمبری نہیں کی. ہم نے جیسے یہ خبر آئی ہم نے اس کی دہائی بھی مچائی تھی. میرا خیال ہے کلپ ہمارے پاس ہے. اچھا ہے کلپ؟ اسد میرا صاحب خیال ہے کلپ ہے ہمارے پاس. سر چلائیں کلپ. او بھائی صاحب، آپ ریگولیٹر ہیں، آپ محکمہ موسمیات نہیں ہیں. یو ریگولیٹر نیپرا، یو آر سپوز ٹو ٹیل می کہ یہ ہو رہا تھا اور ہم نے یہ سزا دی ہے. کوئی سزا نہیں ہے اس میں. کچھ بھی نہیں. یہ نہیں تو بھائی آپ ریکمینڈیشن پڑھیں. ریکمینڈیشن پتہ نہیں کیا لکھا ہے کہ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وہ ہینڈ ہیلڈ یونٹ لے تاکہ تو پھر آج کہتے یہ جو بنا ہے 3 روپے 7 پیسے ہم ریکمینڈ کرتے ہیں. ان کو اتھارٹی ہے کہ لاگو کر دو، تیرے اور میری تنخواہ میں سے گئے فی یونٹ. جو ڈسکوس نے اس غریب کے گھر کا کھانا لوٹ کے اس کے پیسے کھائے ہیں وہ ریکوری نہیں کرا رہا نیپرا. جی بھائی، اب آپ نے پھر وہی آپ کہیں گے میرا تو ہو گیا شیطانی ذہن، میں مثبت خبریں نہیں دیکھتا. جیسے آپ کا ماشاءاللہ آج مثبت خبر، میں آپ کو بہت اچھی خبر کہ بجلی سستی ہو گئی. نہیں جی، بلکہ اور مہنگی ہو گئی. اللہ بھلا کرے آپ. اچھا سمجھ آئی. 1 روپے اور 15 پیسے یہ نیپرا نہیں کی ہے. اور ان کی جو دی ہوئی رپورٹ ہے اس کو جو وزیر ہیں آج کل نگران مسٹر محمد علی ان کا نام ہے. ایسے یہ بھی بڑے میسنے ہیں. اچھا، ان کے بارے اندر کی تمہیں بات بتاؤں. انہوں نے کل اوتھ لینا تھا. کس کا؟ یہ اسی وزارت کا. اس سے 2 روز قبل ان کے ایک بہت ہی قریبی لوگ ان سے ملے، ان کے گھر گئے ہوئے تھے کھانے میں. تو ان کو کہا کہ سنا ہے کہ نہیں، میں کسی نے رابطہ تک نہیں کیا، حالانکہ ان کو علم ہو چکا تھا. ہیں بڑے پکے. انہوں نے
کہا ہے کہ جی ایسی کوئی بات نہیں, ماشاءاللہ ڈسکورس زبردست, اور یہ نیپرا کی رپورٹ غلط ہے. یہ وزیر نے کہہ دیا. او بھائی صاحب اب بتاؤ, اب وہ میں اور تم جائیں تو شیرے جائیں والے کہاں؟ باغ میں ایک بابا ملا تھا جس کے 3 یونٹ, اور بل 1400 روپے, 1300. تو وہ یہی ہوا تھا نا اس کے ساتھ بھی, بیچارے کے ساتھ. اب مجھے آپ بتاؤ, جو آپ کہتے ہو جی امید پرستی کریں, کتنی داد فریاد ہم نے کی یہاں پہ, کتنا چیخے چلائے ہیں, کتنا چیخے چلائے ہیں. اچھا یہ جو بجلی کا محکمہ ہے اچھا. بڑا کانفیڈنٹ ہوتا ہے, جو مرضی آپ کہتے رہے, ان کے کان پہ جوں نہیں رہی. بھیا اس سے بڑا کوئی دھوکہ ہو سکتا ہے. اچھا وہ کہتے ہیں اچھا جی آپ کا میٹر خراب ہے, یہ بھی اسی رپورٹ میں ہے. وہ انہوں نے چینج کرنا, ان کی ذمہ داری. ٹیکنیکلی ان کی ذمہ داری ہے کہ 60 دنوں کے اندر اندر یہ اس کو بدلے. وہ ان کی ذمہ داری ہے. نہیں بدلتے, اس لیے کہ پیسے آ رہے ہوتے ہیں. اچھا جو اعلیٰ عدلیہ ہے ہماری, جس سے بڑی امیدیں ہوتی ہیں, اس نے بھی کوئی نوٹس نہیں دیا. بھائی میں نے تو اس دن کہا تھا تمہیں, میں نے کہا کہ یار یہاں پہ ہر چیز پہ, مگر یہ تو خیر انہوں نے استدعا کی ہے نا, بانی یہ جو آج کل عارضی تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں, ایک بانی ہو گیا, ایک ان دنوں چیئرمین تحریک انصاف. اچھا جی ان دنوں جو چیئرمین تحریک انصاف, انہوں نے جن کی درخواست کی ہے, اوکے یو گاٹ دا پوائنٹ نا. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں میرے پیارے بھائی کہ یہ اخبارات لکھ رہے ہیں, ہمارے علاوہ بہت کم ہمارے ٹی وی کے دوستوں نے, کیونکہ آج کل الیکشن چل رہا ہے, ہر ایک انہوں کو فیور ہے, انہوں نے اس بات کو اٹھایا ہے. لیکن میرے پیارے بھائی کیا فائدہ کہ اتنا ڈٹائی سے اگر تمہارے اوپر تمہارے فرق کیوں نہیں پڑتا ان کو, اور آپ کے پاس ان مصائب کے علاوہ کو اچھی خبر بھی ہے کہ مصائب ہی مصائب ہیں, نو ریلیف. نو نہیں ہوا نا. میں نے تو اس دن جب ہم کر رہے تھے تو میں کیا تمہارے ساتھ رو رہا تھا, ڈسکوز نے جتنا لوٹا ہے, نو ریکوری, اینڈ دیر از نو, ارے کوئی گنجائش نہیں کری, بلکہ حل ہے مزید میرے پاس ایک حل کیا ہے. نیپرا نے جو رپورٹ دی تھی, جس پر آپ نے دعائی بھی مچائی تھی, ہم نے بھی مچائی, نیپرا کو چاہیے کہ جنہوں نے وہ رپورٹ مرتب کی تھی پہلی, انہیں ڈسمس فرام سروس کر دیا جائے. اچھا تو خود نہ, یعنی کہ ساٹھے تھے نہ رہنا. او بھائی بات یہ ہے, یا تو وہ جھوٹ بول رہے ہیں, یا جنہوں نے بعد میں انکوائری کی اور کہا کہ ڈسکوز ٹھیک کر. دیکھو وہ نیپرا نہیں, وہ منسٹری, میں نے, آپ کو یاد ہوگا جس دن منسٹری آف پاور نے اپنی کمیٹی بنائی, میں نے کہا لو جی مٹی پاؤ کا آغاز ہو گیا, بلکہ غالباً مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہمارے پروڈیوسر صاحب نے ہمارے اس سیگمنٹ کا نام ہی مٹی پاؤ لکھا تھا. مٹی پاؤ صاحب, نیپرا کی رپورٹ مٹی پاؤ, مجھے اچھی طرح یاد ایسے لکھا تھا, ایسے لکھا تھا, وہی ہوا ہے نا. اچھا اور تمہارا کیا خیال ہے, میں خوش ہوں کیا میرے ہاں بل نہیں آتا؟ یار ایسے نہیں کرتے. اچھا ویسے اگر میں کسی سیاسی جماعت میں ہوتا نا, میں تو اس کو صبح شام پیٹتا بیٹھ کے کہ یہ بجلی والوں نے کیا, یہ نیپرا نے کیا, غریب کو لوٹا لے گیا. مطلب یہ سیاسی جماعتیں بھی چپ ہیں. جماعت والا تو اس دفعہ کہہ رہا ہے نا کہ ساڈی واری آن دیو, ساڈی واری آ گئی نا, ساڈی واری آن دیو, آ جائے گی نا, ماسک پا کے گل کی جا سکتی ہے. بٹ دس از اے بگ پوائنٹ کہ نیپرا نے یہ رپورٹ دی کہ غریب کو لوٹا گیا. ساڈی واری آن دیو, یہ گل جان دیو بس میں یہی کہہ رہا ہوں نا. تو اس وجہ سے, جب اسی وجہ سے لوگ میرے پیارے بھائی متنفر ہوتے ہیں آپ سے, مجھ سے, وہ کہتے ہیں کہ یہ جی نصرت جاوید رو رہا ہے, اس کو کیا گلے میں اپنا اس کتنے تو سویٹر پہنا ہوا ہے. ان دنوں میں تو سیاسی جماعتیں نیریٹو ڈھونڈتی ہیں. اب میں کیا کروں نا, مطلب کوئی ایک ہو نا, وہ جیسے آپ بیچتے ہیں, آپ بڑا اچھا بڑا چنگا سودا گلیاں چ ویچ لیندے تسی, خواب لے لو خواب, تو کوئی ویچے نا. میں نے بھائی وہ نون میم راشد صاحب کی نظر تھی, میں آپ سے پھر وہی, تو یہ بیچا جا سکتا ہے, یہ روز 3 روپے 1 روپے 1.5 روپے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایشو اگر ہم اس وقت اس کو ڈسکس نہ کر رہے ہوتے, آپ ابھی کھولو ٹویٹر کھولو, وہ تو سارا پی ٹی آئی سے بھرا پڑا ہے, اس کو چھوڑا جو. اچھا میں اب یہ کتنے لوگ ہیں, میں تمہیں دوبارہ کہہ رہا ہوں, یہ گھر ہم کہہ رہے ہیں, گھر کتنے, 1,03,76,000 گھر گھر گھر. ان گھروں میں دن دہاڑے ڈاکہ لگتا ہے, اور اس ڈاکے کی رپورٹ میں اور تم نہیں کر رہے ہیں, ہمارا نام نہاد ریگولیٹر پیمرا کرتا ہے. نیپرا.
اور اس پہ سیاسی جماعتیں خاموش جماعتیں اس پہ ہیں. مطلب نواز شریف صاحب جو ریلیف دینے کی بات کرتے ہیں کم از کم اس پہ ہی بات کریں. وہ تو یہ ساڑھی واری آنے سے دیں گے پھر دیکھنا پھر میں تم کہاں چلو جی ساڑھی واری 100 قطر بھی معاف نے میں بڑا اپنا چوتھی واری آن خوشی جیسے قیدی نہیں رہا کیے جاتے شاید یہ کر دیں گے. اللہ کرے جی میاں صاحب اگر ایسا ہو تو کر دیجیے گا. لیکن کیا ان کے کاغذات نامزدگی منظور ہو رہے ہیں کہ نہیں پتہ نہیں سر. اس کی خبر میں ہو جائیں گے ان کے, وہ بعد میں انٹرپریٹیشن میں جائیں گے. ناظرین آپ اپنی بڑی خوشی سے جئیں کیونکہ اس ملک کا سسٹم ایسا ہے کہ وہ غریب کو لوٹتا ہے, اور معذرت کے ساتھ غریب آپ دیکھنے والے اور ہم دو بولنے والے ہیں. تو ہم سب کے لیے اجتماعی دعا کہ ہمیں ریلیف ملے. سوموار کو پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.